السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقلید کی شرعی حیثیت پارٹ نمبر 10۔ تقلید کرنے والا قرآن و سنت کی اتباع نہیں کر سکتا۔ مثال نمبر 1، قرآ اندازی۔ قرآ اندازی کی مشروعیت و جواز پر قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں۔ اہل سنت کے ائمہ بھی اس کی مشروعیت کے قائل ہیں۔ احناف اس کی مشروعیت کے قائل نہیں۔ وہ اس بارے میں مروی صحیح اور صریح احادیث کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ آئیے فہم سلف کی روشنی میں قرآ اندازی کے ثبوت پر دلائل کا ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرآ اندازی کے لیے اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ سیدہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا، اور آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھے جب وہ باہم تکرار کر رہے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 44۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کے حوالے سے قرآ ڈالا گیا اور سیدنا زکریا علیہ السلام کے نام پر وہ قرآ نکلا۔ یوں قرآ اندازی کی بنا پر وہ سیدہ مریم کے کفیل و نگہبان بنے تھے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے، بلا شبہ یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے۔ انہوں نے قرآ اندازی کی تو قرآ انہی کے نام پر نکلا۔ سورہ صافات آیت نمبر 139 سے 141۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام نے قرآ اندازی میں حصہ لیا تو قرآ انہی کے نام نکلا۔ جب کشتی بھون میں پھنس رہی تھی تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ کسی سوار کے عمل کی بنا پر ہے۔ جب انہوں نے قرآ ڈالا تو یونس علیہ السلام کے نام قرآ نکلا۔ انہوں نے خود سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ سنن کبریٰ للبیہقی جلد 10 صفحہ 287 سند صحیح۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے موت کے وقت اپنے 6 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اس کے پاس ان غلاموں کے علاوہ کوئی مال بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو بلا کر 3 ٹولیوں میں تقسیم کر دیا اور ان کے درمیان قرآ ڈالا۔ جس ٹولی کے نام قرآ نکلا ان 2 کو رہا کر دیا اور باقی 4 کو غلامی میں برقرار رکھا۔ ان کے مالک کے بارے میں بھی سخت بات فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1668۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 748 ہجری فرماتے ہیں، یہ حدیث قرآ کے مشروع ہونے پر واضح دلیل ہے۔ سیرہ اعلام النبلا جلد 18 صفحہ 332۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور دیگر اہل علم میں سے بعض کا اسی حدیث پر عمل ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہم کا یہی مذہب ہے۔ یہ سب اہل علم اس جیسے مواقع پر قرآ اندازی کو جائز سمجھتے تھے۔ البتہ اہل کوفہ وغیرہ میں سے بعض اہل علم قرآ کو جائز نہیں سمجھتے۔ سنن ترمذی تحت الحدیث 1364۔ بویتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے بشر مریسی کے قرآ اندازی پر مناظرہ کیا۔ میں نے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی قرآ کے بارے میں وہ حدیث ذکر کی جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ مریسی کہنے لگا، ابو عبداللہ، قرآ تو جوا ہے۔ میں ابو بختری کے پاس گیا اور ان سے کہا، میں نے مریسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ قرآ اندازی جوا ہے۔ وہ کہنے لگے، ایک اور شخص کو گواہ بنا کر اسے قتل کر دو۔ تاریخ البغداد للخطیب جلد 7 صفحہ 60، تاریخ ابن عساکر جلد 51 صفحہ 380 وسند صحیح۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرآ اندازی کرتے، جس کے نام قرآ نکلتا اسے اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ ایک غزوے میں جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآ اندازی فرمائی تو میرے نام قرآ نکلا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4141، صحیح مسلم حدیث نمبر 2770۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں نکلنے کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآ اندازی فرماتے۔ غزوہ بنو مستلق میں جانے کے لیے قرآ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام نکلا۔ مسند بزار حدیث نمبر 8011 وسند حسن۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو حسن کہا ہے۔ رد المنصور جلد 5 صفحہ 75۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور صف اول میں کتنا اجر ہے تو انہیں سبقت لے جانے کے لیے اگر قرآ اندازی بھی کرنا پڑے تو وہ کر لیں۔ اگر وہ جان لیں کہ تکبیر تحریمہ میں کتنا اجر ہے تو وہ ضرور اس کی طرف جلدی کریں، اور اگر انہیں عشاء اور صبح کی نماز کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تو آئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2689، صحیح مسلم حدیث نمبر 437۔ خارجہ بن زید انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، سیدہ ام علا انصاریہ رضی اللہ عنہا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا شرف حاصل تھا، نے انہیں بتایا کہ جب انصار صحابہ کرام نے مہاجرین صحابہ کرام کی رہائش کے سلسلے میں قرآ اندازی کی تو سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے نام کا قرآ نکلا، وہ ہمارے ہاں رہائش پذیر ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2687۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم پر قسم کی پیشکش کی تو وہ قسم اٹھانے میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان قرآ اندازی کا حکم فرمایا کہ کون قسم اٹھائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2674۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدود اللہ کی پابندی کرنے والے اور
ان کی پامالی کرنے والوں کی باہمی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے ایک کشتی میں قرعہ اندازی کی۔ ان میں سے بعض کو اوپر والا حصہ ملا اور بعض کو نیچے والا۔ نیچے والوں کو جب پانی کی طلب ہوتی تو ان لوگوں کو اوپر والوں کے پاس جانا پڑتا۔ انہوں نے کہا، اگر ہم اپنے ہی حصے میں سوراخ کر لیں اور اوپر والوں کو تنگ نہ کریں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اگر اوپر والے نیچے والوں کو ان کے ارادے پر چھوڑ دیں تو سب ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ ان کے ہاتھ پکڑ لیں تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور باقی سب کو بھی بچا لیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2493۔ ان تمام قرآن اور حدیثی دلائل اور اقوال ائمہ مسلمین سے ثابت ہوا کہ قرعہ اندازی مشروع و مستحب ہے۔ اس کا نسخ ثابت نہیں۔ منسوخیت کا دعویٰ۔ احناف قرعہ اندازی کو منسوخ کہتے ہیں۔ امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث منسوخ ہے کیونکہ قرعہ آغاز اسلام میں مشروع تھا۔ شرح مانع الآثار جلد 4 صفحہ 381۔ صاحب ہدایہ علی بن ابو بکر مرغیانی حنفی لکھتے ہیں، قرعہ والی حدیث ابتدائے اسلام کی ہے، اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا تھا۔ الہدایہ شرح فی البدایہ جلد 3 صفحہ 225۔ امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب ہدایہ نے دعویٰ منسوخیت پر کوئی دلیل قائم نہیں کی، لہٰذا ان کا قول قبول نہیں۔ کسی شرعی حکم کو منسوخ کہنے کے لیے اس کے ناسخ کا حکم ہونا ضروری، جو پایا صحت کو پہنچنے کے ساتھ ساتھ اپنے مفہوم میں صریح بھی ہو، وہ ناسخ کہاں ہے؟ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 452 ہجری فرماتے ہیں، انہوں نے غلط کہا ہے، قرعہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوا۔ المحلہ بالآثار جلد 9 صفحہ 345، رقم الحدیث 1767۔